کوانٹم زیادہ ہے، تو اس کو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو میں بلا تاخیر میری مراد سجاد رسول سے شکریہ آصف صاحب، شکریہ سی ایف او صاحب اور سب مہمان کرام جو اس تقریب میں شامل ہیں. میرا تعلق زیادہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پہلے تو میں تھوڑی 1-2 منٹ بات کر لیتا ہوں 9 نومبر آج کے دن کے حوالے سے، کہ یہ دن اس شخص کی روداد ہے کہ اپیرنٹلی اس طرح کہ یعنی آپ کے مصور پاکستان کے نام سے آپ انہیں جانتے ہیں، اور کسی بھی جتنا بھی نظام اللہ پاک نے فطرت میں اتارا ہے یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. جو درخت جہاں لگے ہوئے ہیں، جو دریا جہاں سے بہہ رہے ہیں، جہاں جہاں زیادہ ہوائیں چلتی ہیں، جہاں زیادہ پھول ہیں، کوئی بھی چیز ایک پہلی بات تو انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھی. یہ ایک بڑی پلان حکمت کے تحت ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے. اسی طریقے سے جب علم اور علم کے اسرار کی بات فطرت میں طے ہوئی اور باب آدم سے لے کے کہ ان کے وجود کو لنک کیا گیا چیزوں کے جاننے سے، تو یہ اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہوئی تھی کہ یہ باقی ساری چیزیں جو ایز اے ریسیپشنسٹ یا ایز اے ریسیور ہم کائنات میں ریسیو کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں اویل کر رہے ہیں، یہ تو اسٹینڈ الون آپ کی فطرت کا حصہ ہیں اور سب اس کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آگے آپ چلتے ہیں. علم اور اسرار علم میں شخصیات اور کام یہ طے کر لیے گئے، کیونکہ اول جو لوح قرآنی اور قرآن شریف کا جو مجموعہ ہے، اس کے بعد اس کی جو ڈائیورسیفیکیشن جیسے روڈ میپس آئے، وہ پھر ان کا تعین وقت کے ساتھ ساتھ ہوا. اب دیکھیں کہ یہ LLB کی ڈگری یا آپ جو قانون کی ڈگری لیتے، کتنے قانون دان دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ملک اپنی وسعت نظر سے بنا دیا. تو اقبال کا جو آپ کی پلیسمنٹ ہوئی اور جو کچھ شفیق صاحب نے بات کی کہ ہمیں ان کے اثرات نظر آتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے مطلب ان کا پیار تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب میں اتارا گیا اور عربی ہی زبان میں ان کے ساتھ ساری کی ساری بات چیت ہوتی ہے. تو یہ فخر نیشنلزم کا آپ کی پوئٹری میں جو کہ مطلب ہمیں ملتا ہے، اور آپ نے اس کو کبھی بھی بعد میں جا کے ریجیکٹ نہیں کیا، آپ ہمیشہ اس کو اون کرتے رہے. علامہ ایز اے عالم اور جو علم اللہ پاک نے انہیں دیا تھا، اس کی جو آؤٹ پٹ آپ کو ملتی ہے، ایک پاکستان کے وجود میں اور دوسرا ان کی شاعری جو ایز اے مطلب کہہ لیں کہ جو ان کی پروڈکٹ ہے، کہ وہ کتنے اتھارٹی سے بھیجے گئے اور بیٹھے، اور قائد اعظم انہوں نے جس طرح سے پیچھے سے سارا ماحول بنا کے دیا، جس کو بار بار آپ کوٹ کرتے ہیں کہ جو نوجوان جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کے خون کو انہوں نے گرمایا. تو یہ بیسیکلی کیا تھا کہ ایک پلان سارا معاملہ تھا، اور اس میں وہ سلیکٹڈ تھے. اور جس قسم کی شاعری آپ دیکھیں کہ اردو زبان کا وجود کب ہوا ہے؟ سلطنت عثمانیہ میں. تو سلطنت عثمانیہ اور علامہ اقبال کے درمیان ٹائم کتنا ہے؟ کتنے کم ٹائم میں اردو کو جو انہوں نے جس جگہ پہنچا دیا اور جس ووکیبلری سے اسٹف کر دیا، اس طرح مطلب 600 سال 700 سال پرانی جو زبانیں تھیں، یہ شغف ان کو ملا ہوا تھا. بہت سارے یہ ان کا ایک ادبی مطلب معاملہ ہے کہ علامہ نے اتنے کم ٹائم میں اردو کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا. اب جو ماحول اپنی شاعری سے اور جو افاقی جسے آپ کہہ لیں کہ
جو گائیڈ لائنس وہ دے رہے تھے اس سے ہم ایک علیحدہ سلطنت اور ایک اسلامک ملک میں اس وقت ماشاء اللہ آباد ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتے ہیں. ٹرانزیشن آپ دیکھیں گے 1000 سال کے بعد سے. ارطغرل ایک صاحب تھے ہسٹورین, یہ بھی آپ بانگے درا پڑھیں تو اس ایک کتاب میں 2300 شخصیات کا ذکر ہے. یہ بھی علامہ کا ایک بہت بڑا ایج ہے کہ اتنے لمیٹڈ لائف کے ٹائم سپین میں جہاں انہوں نے سیکھا بھی, پرفارم بھی کیا, لکھا بھی, آپ اپنی زندگی میں اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ مطلب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے, پڑھ سکتے. اور اس انداز سے کہ جو ان کا کرکس تھا, اگر وہ سلطان احمد سانجر کی بات کر رہے ہیں یا سلجوکیوں کی بات کر رہے ہیں یا آپ اس سے پیچھے صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں, تو جو ٹریٹ آپ کی شاعری میں اس پرٹیکولر ہستی کا یا اس جنگجو کا آیا ہے وہ آپ کو تبھی ملتا ہے, یا تو آپ اس نیٹو علاقے میں جائیں تو پھر ادھر کی کہانیاں آپ کو پتہ ہے. لائک جیسے عزیز بھٹی تھے, اب ان کا ایک رخ آپ اردو کی کتاب میں آپ نے پڑھا, لیکن ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے جہاں ان کا آبائی علاقہ ہوگا وہاں جائیں گے تو آپ کو مزید پتہ چلے گا. وہ جو مزید پتہ چلے گا نا وہ اس شخص کا آپ کو علامہ کی کتاب میں ان کی اس شاعری میں پتہ چلتا ہے, اور یہ عام بات نہیں ہے یہ والی. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم ایک 3 حصے ہیں اقبال کی, مطلب انہی 3 کے اندر فیزز آئی ہیں اور پھر آگے گئی اور پھر اینڈ رزلٹ ہے. پہلا ہے وہ بطور صاحب اسرار, دوسرا ہے صاحب عرفان, تیسرا وہ ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بینگ اسٹوڈنٹ اور جس پوزیشن پہ آپ ہوتے ہیں, جیسے آپ کا کارپوریٹ کلچر ہے, ہر نیکسٹ اسٹیج پہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہڈن انفارمیشن جو کہ ایکسکلوسیو پرائیویٹ کانفیڈینشیل کر کے آپ سے شیئر کی جاتی ہے, آپ اس کو وہ آپ کے پاس ہوتی ہے. یہ ایک ایسے طالب علم ہیں کہ جن کے پاس اگر قرآن شریف ہے تو قرآن شریف کے ایسے ایسے اسرار آپ کو ملتے ہیں آپ کی شاعری میں کہ بہت سارے اس وقت کے عالم یا جو تجوید پڑھتے ہیں ان سے ان کی عقل میں وہ باتیں نہیں ہیں. اسی طریقے سے جب آپ ان کو ہسٹورین دیکھتے ہیں تو وہ مارک دیتے ہیں الفردوسی کو, وہ مارک دیتے ہیں شیخ شرازی کو, اور اس وقت کے جتنے مطلب جو فلسفہ کے لوگ تھے ان کو. اسی طریقے سے جب آپ انہیں اویئرنیس اینڈ پرسیپشن کے ماڈل میں فال کراتے ہیں کہ جی اقبال ایز اے اویئرنیس اس نے کیا مطلب ان کا رول کیا ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے پاکستان کے اس فیز میں کیا وہ کیسا ہے. تو یہ جو بینگ اسٹوڈنٹ جو اللہ پاک نے ان کو اسرار دیے, اسرار کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کر لیں کہ اگر سپوز آپ کی کسی ایسے بندے کے ساتھ انٹریکشن ہے کہ جو اسٹاک کو بڑا اچھا سمجھتا ہے, آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے, آپ کے ساتھ اس کے انٹریکشن میں وہ آپ کو 1-2 گر سکھاتا ہے اور آپ مطلب چلتے رہتے ہیں. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ خود بخود اس پکنٹ مطلب جو آپ نے پرسیو کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ ڈیسیژن میکنگ موڈ میں آتے ہیں. تو ہر طالب علم نہ اس یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جو آپ بات مطلب اکثر جب ہم علامہ اقبال کا نام ذہن میں لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اسٹرائک کرتا ہے فلسفہ. روٹ جو میں نے آپ کو 3 سٹیپس دیے ہیں یہ ایسے ہی ہیں. آپ صاحب اسرار سب سے پہلی سٹیج پہ آپ گئے, اس میں آپ کا میجورٹی جو سٹف لکھا گیا جو اردو زبان میں ہے وہ ہے. پھر آپ عرفان کے درجے پہ فائز ہوئے. عرفان کیا ہے کہ جہاں فطرت اور صاحب فطرت صاحب حال یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو آپ کے پاس پھر ایسا ویژن آتا ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے بڑی آپ کہہ لیں کہ بڑی اتھارٹی سے بات کی کہ ایک علیحدہ مملکت کیوں نہیں بن سکتی. اب تھوڑا سا میں جو جس ٹرانزیشن فیز میں آپ کو لے کے جاتا ہوں وہ ضروری اس لیے ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد جتنی بھی
اسلامک اسٹیٹ ایکسپینڈ ہوئی، اس کے بعد سلجوق سلطنت کا ایک بہت بڑا رول رہا کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، اور یہ جو آپ کا سینٹرل ایشیا ہے اس کے اندر اسلامک ویلفیئر انہوں نے ڈیولپ کی۔ جب وہ ٹوٹ رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، تو مسلمان اور منگول، یہ مطلب مسلمان کی پوزیشن، ان کی جو ان کی اپیرنس تھی وہ اس لیک میں تھی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن الخلفاء، یہ مدارج النبوت سے ریفر کر رہا ہوں، وہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب یعنی کہ جو ترک ہیں وہ عربوں سے اوپر چلے جائیں گے۔ پھر وہ حدیث پوری ہونے کا وقت آیا، تو سلطنت عثمانیہ میں اس کا سٹارٹ اپ ہوا، اور سلطنت عثمانیہ کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو یہ جس ایک چھوٹے سے قبیلے سے یہ سٹارٹ ہوا، یہ بالکل آگے جا کے میں اس کو آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے بڑے محلوں سے پاور، اتھارٹی اور آپ کی جو طاقت ہے وہ ایک چھوٹے سے گھر، اور اس چھوٹے سے گھر میں ایک لڑکے میں چلی جائے گی۔ وہاں سے 800 سال 900 سال ایک اسلامک اسٹیٹ اللہ پاک نے بنا دی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ ان بٹوین یعنی کہ جب وہ ٹوٹ رہی تھی، سلطان عبدالحمید جو کہ لاسٹ مطلب اس کے سلطان تھے، تو اللہ پاک نے مطلب یہ جو سورہ کہف کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ اور تمہارے لیے اللہ پاک نے ایک علیحدہ مطلب اٹھنے بیٹھنے کو آسان زندگی، یہ جو اگر آپ فردوسوی کو پڑھیں گے تو وہ اس سورہ کہف کی پہلی آیت کو سلجوکیوں کے لیے بھی لکھتے ہیں، پھر انہوں نے اسی آیت کو ترکوں کے لیے بھی لکھا، اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد جیسے انہوں نے اسی آیت کو پاکستان کی فاؤنڈیشن کے لیے بھی لکھا کہ پاکستان کا بھی جو ذکر ہے وہ قرآن شریف میں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اب ان تینوں یعنی کہ جو میں نے آپ کو تقریباً 1000 کی پچھلی ہسٹری بتائی ہے جو کہ مسلمانوں نے ڈفرینٹ اس میں رہی، ہر دور میں ایک نہ ایک ایسا شخص، انفلوئنشل شخص رہا ہے۔ سلجوق کے پاس حضرت امام غزالی تھے، عثمانیہ کے اندر بے شمار مطلب آپ انہیں بزرگ کہہ لیں، آپ انہیں صوفی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ان کی جو نظر تھی، ان کا جو علم تھا، جو وجدان تھا، وہ کام کر رہا تھا، اور یہ لوگ کنٹینیوسلی سنک میں تھے ان کے ساتھ۔ اب حضرت امام غزالی کو جب سلجوق کا قاضی بنایا گیا، جو فیصلے آپ نے اس وقت کیے، میں تھوڑا سا آپ کو لنک کرتا جاؤں گا کہ اقبال پھر کیا تھے۔ تو وہاں پہ اس وقت ایک فرقہ جنم لے رہا تھا جو کہ اسلام اور شریعت اور فقہ کے اندر ڈائیورژنس کریٹ کر رہے تھے۔ تو امام غزالی نے اپنے مطلب رائٹنگ میں لکھا گیا کہ اگر وہ فتنہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنا کام میں علم اور کر لیتا، کہ میرا دن رات کا بے شمار حصہ اس فتنے کو نفی کرنے میں گزر گیا۔ اب وہ ہو کیا رہا تھا کہ اسٹیٹ اپنی جگہ قائم تھی اور اسٹیبلش ہو رہی تھی، آگے آگے ایکسپینڈ کر رہی تھی۔ دشمن ایک جو کہ واریر دشمن ہوتا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ اسلحے سے جنگ لڑ رہا تھا، وہ علیحدہ تھے۔ یہ جو علمی جنگ لڑ رہے تھے، جو آپ کی وینز کے اندر گھس کے سلطنت کے اندر جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے تھے، اس کو عالم جواب دے رہے تھے، اور وہ جواب دونوں ہی شکل میں تھا۔ اگر آپ امام غزالی کی تصانیف کا کوانٹم پڑھیں، دیکھیں کہ وہ کس طرح سے آرگنائز ہوئی ہیں، تو جو لیول آپ کو اللہ پاک نے دیا تھا اور جو کام آپ نے کیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیسک کانٹیکسٹ ہے جو کہ ہمیں قرآن شریف سے ایزیلی مل جاتا ہے۔ اب کیمیا سعادت کے اگر آپ کانٹینٹس کو پڑھیں تو وہ کیا کانٹینٹس ہیں کہ علم قرآن شریف میں کہاں کہاں ہے، حج کے معاملات قرآن شریف میں کہاں کہاں ہیں، کس کس طرح سے آئے ہیں۔ اب ہم عربی زبان نہیں بولتے، تو جو عربی بولتے ہیں ان کے لیے تو یہ فگر آؤٹ کرنا بڑا آسان تھا۔ تو اتنی ہائی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی جن کے آگے 1000 فلسفہ دانوں نے سرنڈر کیا ہوتا ہے امام غزالی کے آگے، کہ مطلب جیسے یہ جو کاز اینڈ افیکٹ تھیری ہے نا،
اس کا آپ نے جواب اس وقت یہ رومی جو فلسفہ دان تھے ان کو یہ دیا تھا کہ میں آپ کی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا کیسا کاز اینڈ افیکٹ میچ کر رہا ہے کہ کالی مرچ اتنی چھوٹی ہے اور خربوزہ اتنا بڑا ہے. تو یہ ایسے کیسے کہ بغیر کسی حکمت کیسے، مطلب انہوں نے بے شمار جگہوں پہ فلسفہ دانوں کو آپ نے کنڈیم کیا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ کا جو علمی بات تھا وہ یہ تھا کہ وہ بھی سیم رول ادا کر رہے تھے لوگوں کو دین کی، دنیا کی اور بینگ اسٹیٹ ان لوگوں کو گائڈ کر رہے تھے. اب آگے آ جائیں، سلطنت عثمانیہ میں تقریباً مور دین 200 علماء کا دورہ رہا، لیکن اس میں یونس ایمرے ایک ایسی پرسنالٹی رہی کہ جو آپ مطلب دیکھیں سیم کام انہوں نے کیا ہوا ہے. شاہنامہ اسلام جس کو مولانا حالی نے ایکسٹینڈ کیا تھا، بیسیکلی ورک یونس ایمرے کا تھا. اب اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت مسلمانوں کو کہا کہ یہ جو اسٹیٹ آپ کو جس طرف لے کے چل رہی ہے آپ اس میں چلیں. مسئلے کیا تھے کہ منگول تین حصے زیادہ مانگتے تھے، چائنیز 5 حصے زیادہ مانگتے تھے جنس کا. اسٹیٹ کیا کہہ رہی تھی کہ اف یو آر پارٹ آف اسلامک اسٹیٹ آپ صرف 1 حصہ دیں گے. زکوٰۃ کا ایک علیحدہ نظام تھا. تو اس سارے کو جو لے کے چل رہے تھے پیچھے کے پیچھے ایز اے اسٹیبلشمنٹ نالج وہ آپ کے بزرگ تھے. اب جب وہ اسٹیٹ اپنے عروج پہ گئی تو عروج پہ کون گیا؟ مسلمان گیا. جب عروج دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ نے وہ اسٹیٹ دیکھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈریم تھا کہ اسلامک اسٹیٹ ایسی کام کرنی چاہیے وہ کیے. یہودیوں کی، عیسائیوں کی کتابوں میں ان کے انسائکلوپیڈیاز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بہت اچھا فیل کرتے تھے جب کسی اسلامی ملک سے گزرتے تھے. اس کے اندر اب 3rd سٹیج پہ آ جائیں. پاکستان بنا، ہندوستان کی تقسیم ہوئی، اس میں جو رول علامہ نے پلے کیا یہ ایسے ہی پلے کاز اینڈ افیکٹ تھیوری کے تھرو پلے نہیں ہوا. یہ ایک ڈیزگنیٹڈ پرسنالٹی تھے، ڈیزگنیٹڈ ریسورس کے ساتھ آئے اور اللہ پاک نے ان سے جو کام کروانا تھا وہ آپ نے کیا. اب اسرار، عرفان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حقیقت سے ملتی ہے تو انسان کو جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے مقام مصطفیٰ کیا. جس بھی شخص نے کوشش کی، جس مومن نے کوشش کی یا جس مسلمان نے کوشش کی، اگر وہ مقام مصطفیٰ پہلی بات آپ بتا نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ابوبکر میرا مقام، میری بات، میری حیثیت کیا ہے اللہ کے رسول کے علاوہ، مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہوتا یہ ہے کہ اس جگہ پہ پاؤں رکھ کے، اس جگہ پہ اپنی پیشانی رکھ کے جس چیز کی آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. کہ کتنی عظیم قربانی اس ہستی نے دی. اللہ کا پیغام بہت ساروں نبیوں نے اس سے پہلے دیا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو اتنا ہائی مطلب ہے کہ جس کو ہم کبھی بتا نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو خود اس رول کا حصہ بنا لیا. اتھارٹی بہت کم یوز کی ہے، خود ایز اے مطلب جو بشر کی جب ہم بات کرتے تو وہ یہی ہے کہ اتنی اسٹیٹڈ پرسنالٹی، اتنا اسٹیٹڈ کلوز ریلیشن ہے اللہ پاک کے ساتھ، لیکن کبھی بھی اپنی اتھارٹی کو طائف میں دیکھ لیں، حنین میں دیکھ لیں، بے شمار جگہیں ہیں جہاں پہ دیکھ لیں 10 سال کا وہ وقت جب جہاد کا حکم ہی نہیں آ رہا، تلواریں اٹھ رہی ہیں، حکم نہیں ہے، برداشت کر لیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے. اتنا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ سب کچھ بھی دے دیا اور ہاتھ باندھ دی. اس سارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے، جس انداز سے ہم تک اللہ پاک کے پیغام کو پہنچایا ہے، اس کی جو پہچان اور شناس ہے، ہدایت ایک دنیا ہے یا ایک باب ہے
جس میں قرآن شریف کے تھرو اللہ پاک اور انبیاء کے تھرو اللہ پاک نے آپ کو میسج دیے. اس باب کے اندر ایک علیحدہ سے پورشن ہے جس پورشن کو یا جس جگہ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف عاشق رسول ان کی جگہ ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بات اس لفظ کی نہیں ہے عشق کی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات وہاں سے فیڈ کے آنے کی ہے. جس روح کے اندر وہاں سے پیغام آ رہے ہیں نا جا رہے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ اس مٹی کی خوشبو اس کا بات کرنا اس کا اس مقام کے لیے سوچنا تصور مختلف ہے. عشق رسول ویسے آپ دیکھیں کہ کانٹیکسچوئل وائز کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب عشق رسول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کمپلیشن کی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے ایمان مکمل نہیں ہے. اس کی جو صحیح جو اس کا جو آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی جو غنودگی ہے وہ ہوتی تب ہے جب وہ عشق آپ میں ڈالتے ہیں. پھر اس کے اندر جب آپ سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی کیا ہے. اسی طرح علامہ کے اوپر اس ہستی کا اور اس سے کنیکٹڈ جتنی بھی باز گزشت تھی جب ان کے اسرار آپ پہ کھلے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پھر اپنی کچھ اشعار میں بھی کہا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سب کو دکھا دے. تو اس انداز سے اللہ پاک نے جو تحفے تحائف آپ کے لیے لکھے. اب آپ کی جتنی کتابیں ہیں جتنا آپ نے اس میں نالج شیئر کیا ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ جو زمان و حال تھا ہے اور رہے گا وہ جب تک ساتھ نہ ہو معلومات پوری نہیں ہوتی. آپ کا سوال کیا ہے؟ جو فارسی ہے چونکہ علامہ جس ہمارے ہم اثر اردو زبان کا رائج تھا فارسی آپ کو آپ کے ٹیچر کی عطا ہے. آپ کے روحانی جو ٹیچر تھے وہ مولانا روم اور مولانا روم کی جو مصنوع رومی ہے اس کی آخری جلد مطلب یہ بامسوخ ذرائع سے میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں کہ اسرار خودی جو لکھی گئی ہے وہ اس کا آخری پارٹ تھا. اس کا ایک جلد چھوڑی گئی تھی مصنوع رومی کی کہ جس کو ایک شخص کمپلیٹ کرے گا تو وہ یہ کمپلیشن ہوئی تھی اسرار خودی کا. تو اب اردو اور فارسی پہلی بات ہے کہ جو آپ کو جس کمبل میں اوڑھا ہوا تھا وہ رحمت للعالمین کا مطلب سارا معاملہ تھا. تو ایسا پاسبل نہیں تھا کہ آپ اس جگہ پہ جا کے ٹارگٹ نہ کریں جہاں علم کا دروازہ ہے. اب کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اس شہر کے لوگوں تک بھی پیغام اقبال پہنچنا ضروری تھا فارسی زبان کا ہونا ضروری تھا. تو اسی لیے علامہ یہ جو مطلب آپ کا ہند ہے اس کی بھی صدائیں تو بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آ رہی ہے کہ ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اسی طریقے سے پھر یمن تک جانا ہے یہ سفر. اب جب یمن تک سفر جانا ہے اور وہاں پہ پیور کریٹ قسم کے لوگ ہیں جو کہ آپ سے وسلم کی مٹی کو بھی مطلب عقیدت کے طور پر دیکھتے ہیں تو جب وہاں تک چیزیں جانی تھیں اور ایسے شخص ایسی شخصیات جو کہ ٹائم فریم میں آتی ہی نہیں ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ان کا کلام ایک جسٹ ایک محض ایک لینگویج میں رہتا یا ایسی ہی کتاب میں رہتا. آپ عربی بھی پڑھتے ہیں آپ کی کتاب کو تو ان کو یہی لگتا ہے شاید یہ عربی میں اس کا کانٹیکسٹ ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علامہ کے بے شمار اشعار ہیں. اس میں غلام رسول مہر کے ساتھ آپ کا ایک انٹریکشن ہے جو کہ آپ کے بیٹے جاوید اقبال کی کتاب زندہ روح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے اسی طرح غلام رسول مہر فرماتے ہیں کہ اقبال کے سامنے جسٹ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تڑپنا شروع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں سفر کرتے مدینہ کا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مطلب یہ پردہ ٹھیک ہے
اور جو کنیکٹیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علامہ کے ساتھ، اس شعر سے میں آپ کو، یہ فارسی کا شعر ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تم یہ بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ بدیر۔ اس کو آپ عشق کہہ لیں، طالب علمی کہہ لیں، کسی در کی مٹی کہہ لیں، کوئی اس مقام تک اگر پہنچتا ہے، آپ اس میں کہہ رہے ہیں، اللہ پاک سے فرما رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اگر میرا اعمال نامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے والا نہ ہوا تو میری آپ سے یہ التجا ہے، ان تک میرا نام بھی نہیں لیجیے۔ یعنی اس لیول تک آپ باتوں سے نہیں گئے، یہ الفاظ آپ کے صرف محض الفاظ نہیں ہیں، آپ جب علامہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، آپ کے کلام کو پڑھتے ہیں، یا آپ کے اندر اثر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ شکریہ جی۔ وقت کا نہیں چلا اور بہت کچھ سننے اور سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ جزائے